آج ہم ایک بہت ہی زیادہ اہم ٹاپک کرنے والے ہیں اور وہ ہے ناؤن کے بارے میں. ٹاپک ہے آئیڈینٹیفیکیشن آف ناؤن. ایک ناؤن کی پہچان آپ کس طرح کر سکتے ہیں؟ ہاؤ کین یو آئیڈینٹیفائی اے ناؤن؟ فرسٹ آف آل وی شوڈ نو اے لٹل بٹ اباؤٹ دا ڈیفینیشن آف اے ناؤن. زیادہ تر لوگ جو ہے یہ ڈیفینیشن غلط کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ناؤن از دا نیم آف اے پرسن پلیس اور تھنگ. بٹ یہ ڈیفینیشن جو ہے یہ کنفائن ہے, یہ لمیٹڈ ہے, یہ محدود ہے. اس کی ڈیفینیشن اس کو ہم وسعت دے سکتے ہیں, اس کو اور بھی ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں. کلیئر؟ تو ڈیفائن کرتے ہیں اس کو. ڈیفینیشن: نیم آف اے پرسن. A noun is the name of a person, place, thing, animal, emotion, quality, concept and substance etc. یہ نہیں ہے کہ آپ صرف کیا ہے کہ ناؤن از دا نیم آف اے پرسن پلیس اور تھنگ. یہ آپ نے کنفائن کر دیا. اگر کسی اینیمل کا نام آ جائے پھر آپ کیا کہوں گے؟ بریوری آ جائے, لو آ جائے, ایموشن آ جائے, تو اس کے لیے پھر یہ جو ڈیفینیشن ہے یہ لمیٹڈ ہوگی, یہ اپلائی نہیں ہوگی. پرسن کو جو ہے پراپر ناؤن, کامن ناؤن کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر پرسن میں کون کون آ جاتے ہیں؟ بوائے, گرل, آنٹ, انکل, اسی طرح مدر اور فادر, چلتی جائے. پھر پلیس آ جاتا ہے اسلام آباد, پشاور, اسکوائر, روم, یہ پلیس میں آ جاتے ہیں. پھر یہ تھنگ ہے, تھنگ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے. موبائل فون لے لے آپ, لے لے فین لے لے آپ, روف لے لے, مارکر لے لے, یہ تھنگز میں آ جاتے ہیں. پھر اینیمل سے, اینیمل تو آپ جانتے ہیں جتنے بھی ایلیفنٹ ہے آپ, ایلیفنٹ, زیبرا, کیٹ, سو مینی ادرس یو کین یوز. ایموشن ہے, ایموشن, فیلنگس, ایموشنس, فار ایگزامپل لو, ہیٹر, یہ تمام چیزیں کیا ہے؟ ایموشنز میں آ جاتے ہیں. پھر کوالٹی ہے, بریونیس, کوورڈنس, یہ کوالٹی میں آ جاتے ہیں. بہادری, یہ کوالٹی میں آ جاتے ہیں. اچھا, کنسپٹ ہے, کنسپٹ مثال کے طور پر اسلام, ہندوازم, مارکسزم, سوشلزم, یہ تمام چیزیں کانسیپٹ میں آ جاتی. یہ بھی ناؤن کا حصہ ہے. یہ ایبسٹریکٹ ناؤنس ہے, یہ ہم ٹچ نہیں کر سکتے. یہ جتنی بھی ایموشنس ہے, کوالٹی ہے, کانسیپٹ ہے, یہ تمام چیزیں ایبسٹریکٹ ناؤن. ایبسٹریکٹ ناؤن وہ ہوتے ہیں جن کو ہم ٹچ نہیں کر سکتے, اور کنکریٹ ناؤن وہ ہوتے ہیں جن کو ہم ٹچ کر سکتے, محسوس کر سکتے ہیں. کلیئر؟ پھر سبسٹنس آ جاتے ہیں. کلیئر؟ تو سبسٹنس میں جتنے بھی پیریوڈک ٹیبلز کے ایلیمنٹس ہیں, مثال کے طور پر آپ مرکری لے لیں, ہائیڈروجن, آکسیجن, تمام چیزیں, کلے, یہ سبسٹنس میں آ جاتے ہیں. تو جنرل ایگزامپلس: عامر ناؤن, لاہور ناؤن, نوٹس ناؤن, اسلام ناؤن, بریوری ناؤن, لو ناؤن, یہ ناؤن ہے. اس کی یہ ایک اچھی خاصی ڈیفینیشن ہے, آپ اسے کنسیڈر کیجئے. پھر اس کی پہچان آپ کس طرح کر سکتے ہیں؟ مثال کے طور پر آپ کسی لفظ کی معنی کو بھی نہیں سمجھتے, یو ڈونٹ نو دا میننگ آف اے ورڈ, دین ہاؤ کین یو آئیڈینٹیفائی دیٹ ان اے سینٹینس؟ سو نمبر ون, بائی اینڈنگ لیٹرز. The first thing is that by ending letters. How can you identify a noun by ending letters? It's very very important trick. Okay, جس لفظ کے آخر میں ٹی آئی او ان آ جائے, عام طور پر 90 to 95% کیسز میں ایس آئی او ان, ڈبل ایس آئی او ان, ایم ای این ٹی, این ای ڈبل ایس, آئی ایس ایم اور آئی این جی آ جائے تو وہ ناؤنس ہوں گے. مثال کے طور پر ٹی آئی او ان, اسٹیشن, میں لکھتا ہوں یہاں پر اسٹیشن, ٹی آئی او ان, یہ ناؤن ہے. پھر کہتا ہوں ٹیلی ویژن, ٹیلی ویژن, یہ بھی ناؤن ہے. سیشن, ڈبل ایس آئی او این. ایمپلائمنٹ, ایمپلائمنٹ. ڈارکنیس, یہ بھی ناؤن ہے. ڈارکنیس, نس آ گیا ہے یہاں پر. ازم, مارکسزم, سوشلزم. اور اسموکنگ, یہ ناؤن ہے, اسموکنگ. کلیئر؟ سوئمنگ, یہ بھی ناؤن ہے. تو یہ الفاظ اگر آ جائے لاسٹ میں, آخر میں, تو آپ کہیں گے کہ یہ ناؤنس ہے. کلیئر؟ دوسری بات یہ ہے بائی پلیسمنٹ. آپ پلیسمنٹ کے ذریعے بھی ایک ناؤن کی پہچان کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر ایک ناؤن جملے کی شروع میں آ جائے گا, ان دا بگننگ. بگننگ مطلب سٹارٹ میں, شروع میں. کس طرح؟ اسموکنگ از انجوریس, تو یہاں پر یہ بگننگ میں آ گیا, شروع میں آ گیا. آپ اس کی پہچان اس سے بھی کر سکتے ہیں. ایٹ دا اینڈ, اینڈ میں بھی آ سکتا ہے. مثال کے طور پر آئی ہیٹ اسموکنگ, آئی ہیٹ اسموکنگ. کلیئر؟ تو اسموکنگ
یہ کیا ہے؟ یہ آخر میں آ گیا ہے تو یہ ناؤن ہے. پھر مائی کے بعد اچھا ان الفاظ کے بعد جو ورڈ آ جائے وہ ناؤن ہوگا. مثال کے طور پر مائی، آور، یور، ہیز، ہر اینڈ اٹس. کلیئر کرتے ہیں مثال ایگزامپلس کے تھرو. مائی کار، دیٹ از مائی کار. مائی کار. مائی جیکٹ، مائی کلوتھس. کلیئر. our room, let's suppose our room. Your pencil or your pen. Clear? Now this is his jacket or his jersey. Her hair. Clear? And its sound. یہ جتنے بھی آ جاتے ہیں نا، ساؤنڈ، ہیئر، جرسی، پین، روم، کار، یہ مائی، آور، یور، ہز، ہر اور اٹس کے بعد آ جاتے ہیں. کلیئر. ناؤ ایک اور ہے وہ بائی فنکشن. فنکشن کام کے ذریعے ہم اس کو کس طرح آئیڈینٹیفائی یا اس کی پہچان کس طرح کر سکتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس سینٹینس میں ایز اے سبجیکٹ بھی یوز ہوگا. ایز اے سبجیکٹ مثال کے طور پر علی ورکس ہارڈ. یہاں پر علی کیا ہے؟ یہ ایز اے سبجیکٹ یوز ہوا ہے. پھر ایز این آبجیکٹ کے طور پر بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں. آئی بیٹ علی، آئی بیٹ احمد. تو احمد ایز اے سبجیکٹ ہے، یہ سبجیکٹ ہے تو یہ ناؤن ہے، اس کو ہم یہاں پر یوز کر سکتے ہیں. تو یہ ایز این آبجیکٹ یوز ہوتا ہے. اور اس کے بعد ہے ایز اے کمپلیمنٹ. کمپلیمنٹ وہ چیز ہوتی ہے جو کسی سبجیکٹ کی میننگ کو کمپلیٹ کرتا ہے. مثال کے طور پر he is a teacher. he is a teacher. اچھا یہاں پر یہ جو ورب ہے یہ کپولیٹنگ ورب ہے، یہ اس ایز اے مین ورب کام کرتا ہے، یہ اسٹیٹ شو کرتا ہے. تو ٹیچر یہ کمپلیمنٹ ہے کس کی؟ ہی کی. تو یہاں پر یہ ایز اے کمپلیمنٹ ہم یوز کر سکتے ہیں. شوز پوزیشن، دیٹ از علیز کار. یہ علی کی گاڑی ہے. تو علیز کار پوزیشن کے ساتھ بھی ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں. علیز کار. اچھا علی اس کے بعد اپاسٹروفی سے اپاسٹروفی کہتے ہیں، پھر یہ پوزیشن ملکیت کو ظاہر کرے گا. اس کے بعد جو بھی لفظ آئے گا تو آپ کہیں گے کہ یہ ناؤن ہے، یہ اسم ہے. تو یہ تھی ہماری ڈسکشن. I hope now it's clear to you people. Inshallah, see you in next lecture. Thank you so much.